تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا, بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس پہ, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں, میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا, میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے, جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے آپ یا عامل کے پاس چلے گئے, میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان السلام سمیت جائے گی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو, اعفوا اللحیٰ, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا. تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا اتنا روب ہے. بھائی ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس, اللہ سے لو لگاؤ, دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بھائی مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا. اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے, کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, کسی کا غموں میں. پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے. مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں, ہر طرح کی آتی ہیں. بھائی ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں, کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں, الحمدللہ. وہ جواب یہی ہے کہ اللہ یا تو اس دعا کو پورا کر لیتا ہے یا دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ بھائی تم نے اپنا کیس میرے دفتر میں فائل کر دیا ہے, اب جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں, پریشان ہو جاتی تھیں. جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھیں. تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو, اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا, اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. ان تعویذ گنڈوں میں اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے, اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ, دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا, تو لفظ ہے فتیل. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی, عربی کا لفظ ہی ہے, تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں. تو حضرت نے اس کا نام رکھ دیا پلیتا. حضرت فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے, کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے.
تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی حرکت, دھاگا کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو, ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا. تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے, ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو, اپنے شیخ کو بھی دیکھا, سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے. کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟